الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے میں تلاوت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا ترجمہ یہ ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ نے کہا ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، وسیم رضوی ہندوستان کے یو پی پردیش کا رہنے والا ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں بوگس پوٹیشن یعنی غلط پٹیشن ڈالا ہے، جس میں 160 یعنی 59 آدمی کو پر کیس کیا ہے، اور کیس کرنے کے کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے انہوں نے کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہے جس کو ہٹا دیا جائے۔ وجہ اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، انسان کے ذہن کو پریشان کرتی ہے، اور اسی کے وجہ سے یہ مسلمان لوگ آتنکوادی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آئیے میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ کسی شاعر کا شعر ہے، ہم شہرت کے ہیں طالب، ہمیں ننگ سے کیا مطلب۔ ہم شہرت کے ہیں طالب، ہمیں ننگ سے کیا مطلب، بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس کو قرآن پر کیس کیا کہ 26 آیتیں ہٹا دینی چاہیے، اور یہ خود اقرار کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، تو کیس کرنا چاہیے تو اللہ پہ کرنا چاہیے۔ اور ہٹایا ہے، اس کا الزام لگایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خلیفہ ثالث پر، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک کیس آ چکا ہے کہ بابری مسجد اور رام لالہ مندر کے معاملے میں جو کیس ہوا تھا، تو رام لالا خود کیس میں حاضر تھے، ان کے نام پر پٹیشن دیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے ایک عام اردو انجمن کا بھی نام دیا، مثال کہتے ہیں، 160 آدمی پر کیس کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیم رضوی ہے کون، ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے وہ۔ دیکھیے، ہمارے دیہات میں کہا جاتا ہے کہ ننگے جب نہائیں گے تو نچوڑیں گے کس کو، سکھائیں گے کس کو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام میں، اس سے پہلے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو اللہ ہی کا دعویٰ کر دیا تھا، اور بہت سے لوگ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، نیا دھرم ہی سمجھ کر لیتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اس سے پہلے یورپ میں ایک لوگ ہیں پڑھے لکھے جو اسلامی شرق کے، یعنی ہم لوگ جو پورب میں رہنے والے ہیں، اس کے دین دھرم کو پڑھتا ہے اور اس میں شوشہ نکالتا ہے، زہر ڈالتا ہے، اس کو مستشرقین کہتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر ایسا کر چکے ہیں، شک ڈالنا، لوگوں کے درمیان نفرت ڈالنا، یہ کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس میں سے اکثر لوگ جو انہوں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، اس کو رد کرنے کے لیے، اسلام پہ ریسرچ کیا، اس کو سماج میں برا دکھانے کے لیے، خود ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کلکتہ ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کا کیس ہوا تھا،
لیکن کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وسیم رضوی یہ مسلکن مذہباً شیعہ ہے، اور شیعہ تو آپ جانتے ہیں لوگ، جن کو ہمارے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے دشمنی ہے اور ہمیشہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک 40 پارہ قرآن بھی ہے، 10 پارہ ان کے امام صاحب غار میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کا غلبہ ہوگا تو لے کے آئیں گے۔ تو یہ بھی شیعہ ہے، اور لوگوں نے اس کو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا۔ چیئرمین کا مطلب صدر، اور جب چیئرمین تھا تو انہوں نے اسلامی اخلاق کی بات چھوڑی ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں اس کی بات چھوڑی ہے، لیکن جو حقائق ہے اس پر آ رہا ہوں۔ انہوں نے جب وقف بورڈ کا چیئرمین تھا تو زمین کا خرد برد کیا، اپنے لوگوں کو زمین الاٹ کیا، اور کچھ زمینوں کو بیچ کر کے اس کا پیسہ ہضم کر گیا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، سی بی آئی میں کیس ہے، اور سی بی آئی نے جانچ میں رپورٹ کر کے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے، اور گورنر صاحبہ کا اس کے وارنٹ پر سائن بھی ہے، لیکن اریسٹ نہیں ہوا۔ کیوں اریسٹ نہیں ہوا؟ ابھی جو فی الحال حکومت ہے اس کے خدمت کرنے والے ہیں یہ لوگ، اس کے طرفداری کرنے والے ہیں، تو کیوں اریسٹ ہوں گے؟ اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں کسی طرح کیس سے بچ جاؤں، اور اس حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہمیشہ ملک ہندوستان میں ہندو مسلمان کے درمیان دوری پیدا کرنے کی فکر میں اور خطہ اور پلاننگ ہے اس میں یہ اس کا مددگار ہے، تو اس کو بھی مدد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بیان دیتے ہیں ان کے بھائی، ان کی بیویاں، یہ خود اپنے کہ ہم کو سب چھوڑ کے چلا گیا ہماری بیوی، یہ سب ناٹک ہے۔ کوئی نہیں چھوڑ کے گیا ہے، خود اس نے اپنے بیوی کو دبئی بھیجا ہے۔ دبئی میں اس کا دھندا ہے، کام چلتا ہے، اور ان کے پاس اور بھی بیویاں ہیں جو یتیم خانہ ہے اس کے بھی ذمہ دار ہے، ایک یو پی ہی میں۔ بہرحال میں نجی زندگی پہ نہیں جانا چاہتا۔ اس سے پہلے بھی یہ غلط بیان دے چکا ہے کہ اسلامی مدرسے کو بند کیا جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ زمین کو دے دے رام مندر بنانے کے لیے۔ ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے اس کے آقا خوش ہو، اور ان کے آقاؤں کا ہی خطہ پلاننگ اس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ماں عائشہ پر بھی اس نے فلم بنانے کی کوشش کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی اس نے فلم بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ تو یعنی یہ شروع سے ہی مسلمانوں کے اوپر، اسلام مذہب کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے اپنے سیاسی دنیاوی مقصد کے خاطر۔ پہلے یہ ذہن نے، اور اس حکومت کو خوش کرنے کے لیے جس کا یہ پٹھو ہے، اور جو اپنا پلاننگ اس کے ذریعے گاہے بگاہے ہر جگہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایسا کیا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سماج کے لوگ تھوڑا جذباتی ہیں، اس کے خلاف جلوس نکالنا، اس کے دنیا میں حیاتی قبر بنایا تھا، حیاتی خبر بنایا تھا، وہ لوگوں نے اس کو جا کے توڑ دیا، بعض لوگوں نے انعام متعین کر دیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اٹھیں، بولیں۔ وہ شہرت کا ہے طالب، ہمیں ننگ سے کیا مطلب؟ آپ جتنا جلوس نکالیں گے، اس کے خلاف بولیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو وہ اس کا مقصد پورا ہوگا، وہ جو چاہتا ہے وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، صحیح راستہ دکھائے۔ اور جمہوریت ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت نظام کو مانتے ہیں، تو جمہوریت طریقے سے اس کو جواب دینی چاہیے، جمہوریت طریقے سے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور کرنا کورٹ میں جو کیس کیا ہے، ہمیں امید ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں فیصلہ نہیں سنائے گی، بلکہ اس کے پٹیشن کو رد کر دیا جائے گا۔ کہیے گا کیوں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سے صرف 2 وجوہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پبلک ہت میں، سماج کے ہت میں
کوئی پٹیشن اگر دائر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں جنہت میں مفاد عامہ کے خاطر، تو ان کے بہت سارے وجوہات میں سے دو وجوہ کو دو بیان کرتا ہوں میں۔ ایک یہ کہ پٹیشن دائر کرنے والا کیسا ہے، اور جس بات کے لیے پٹیشن دائر کیا گیا ہے سماج میں اس کا کیا ایفیکٹ ہے پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ سی بی آئی کا مجرم ہے، غبن کا مجرم ہے، وقف بورڈ کے زمین میں، وقف بورڈ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں زمین، اس کو وقف بورڈ بنا کر کے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، وہ زمین بیچ چکا ہے یہ اور گھپلا کر لیا ہے، اس میں یہ وارنٹیڈ بھی ہے، تو یہ تو کریکٹر کا صحیح نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کیس سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب جو ہے، جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں، اس کے درمیان نفرت پھیلانے کا پٹیشن کو کورٹ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، تاکہ دونوں میں دوری بنے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اس طرح کی باتیں کورٹ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے، اور مان لیجیے اگر قبول کر لیں، 26 آیت کو ہٹا دے، ایسا تو ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ ہے نے اس کو اتارا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں، اس سے پہلے قرآن کو جلایا گیا ہے، لوگ گھر سے نکال کر کے جلایا گیا ہے، لیکن قرآن موجود ہے ابھی مارکیٹ میں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سینے میں حفظ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بند بھی کر دیں گے، ہٹا بھی دیں گے، تو لوگ جو اپنے اپنے سینوں میں اس کو حفظ کر چکے ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہر گھر میں 1-2 حافظ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لوگ قرآن کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ان پہ ریشمی غلاف لگاتے ہیں، چاہے اپنے پھٹکے پر کیوں نہیں پہنتے، رکشہ کیوں نہیں چلاتے، قرآن کو جہاں رکھتے ہیں اس سے اوپر بیٹھتے نہیں، اس کے طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو غربت کے ہوتے ہوئے بھی جب جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کوئی یہ مشغلہ نہیں ہے، اسے روزی روٹی نہیں ہے، صرف رمضان میں 1 مرتبہ تراویح پڑھاتے ہیں اور جو کچھ لوگ دے دیتا ہے ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ اپنے دین سے محبت ہے، اپنے قرآن سے محبت ہے، اس لیے حفظ کرتے ہیں۔ تو لوگ جو حفظ کیے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اور اس کتاب کو کہتے ہیں کتاب ایدن، قرآن کو کتاب مستور لکھا گیا ہے، کہاں تک مٹائیں گے؟ اور اگر ہم اپنے ہندوستان میں مٹا بھی دیے تو دیگر اسلامی ممالک میں، دنیا میں کتنے حافظ ہیں، کہاں کہاں مٹائیں گے؟ اس لیے ایسا ہوگا ہی نہیں۔ لیکن یہ شخص بہت بڑا ہی چالاک اور مفاد پرست ہے، یہ سب کو سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے کہ قرآن پر الزام ہے کہ یہ آتنکواد کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے محترم، سورہ توبہ کی کچھ آیتوں کو انہوں نے لیا ہے اور کچھ آیتوں کو لیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے، یہ خود بولا ہے کیونکہ شیعہ ہے اور قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتا، یہ کہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا کہ پورے انسانیت کو قتل کیا، اور دوسری طرف کہتا ہے اقتلوا المشرکین کافہ، جہاں کہیں بھی مشرکین کافر کو دیکھو اس کو قتل کرو۔ یہ لوگوں کو، اور سمجھاتا یہ ہے کہ قاتل اور مشرک سے مطلب غیر مسلم، شیعہ، ہندو، اس کے ذریعے وہ اپنا برچسپ اور سستی لوکپریتیہ حاصل کرنے کے لیے، شخصی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن اس دنیا کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دستور حیات ہے، حیات کا مطلب ہم کیسے اس دنیا میں زندگی جئیں۔ تو دنیا میں زندگی جئیں گے تو اچھا راستہ دکھائے گا، اچھا راستہ، یہ کام کرو انعام پاؤ گے، یہ کام کرو اچھے بنو گے، اور اس پر انعام اکرام بھی ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کرو گے، غلط طریقے پر جاؤ گے، تو اس کی یہ سزا ہے۔
حیات ہے، ہم کو جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اگر تم کو دنیا میں کوئی انصاف قائم نہیں کرے، کوئی چوری کرے، کوئی زناکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے، کوئی تم سے لڑنے آئے بھیڑنے آئے اس کی کیا سزا ہے، کیسے تم کو دفاع کرنا ہے، اور اگر کوئی تم پہ چڑھ دوڑے کسی جگہ سے صرف اس وجہ سے کہ تم حق بولتا ہے، حق کیا ہے کہ ربا نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونی چاہیے، شراب خوری نہیں ہونی چاہیے، زنا نہیں ہونی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی چڑھ دوڑے تو لڑائی کے میدان میں پیچھے نہیں ہو، ایسے وار کرو کہ چند منٹوں میں ایک معاملہ ختم ہو جائے۔ اور اب آپ دیکھیے، یہ ہے اس کا مطلب قرآن میں جو کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا اپنا قانون ہے، اچھے لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے، راشٹرپتی انعام دیا جاتا ہے، بھارت رتن دیا جاتا ہے، اور جو لوگ خراب ہیں ان کے لیے جیل بھی بنایا گیا ہے، عمر قید کی سزا ہے، 6 سال کی سزا ہے، 10 سال کی سزا ہے۔ اب یہ سزا دیتے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ قانون غلط ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جینے کا طریقہ ہے، کوئی کسی کو مار دے، کوئی کسی کا پیسہ چھین لے، اس کی سزا ہے جیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے ملک کے فوج ہیں جو بارڈر پہ لڑتا ہے، ہمارے ملک کے طرف کوئی غلط آنکھ دکھاتا ہے تو فوج لڑتی ہے، اور فوج کے ایک دوسرے کو پھول نہیں دیتی ہے، آئی لو یو نہیں کہتی ہے، وار کرتی ہے تو ایسا وار کرتی ہے کہ ضرب کاری لگے، کم وقتوں میں کم محنت میں زیادہ نقصان ہو۔ ہمارے ملک میں بارڈر میں فوج ہے اور یہی کرنا ہی ہے، اس کو کرتے ہی ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ایک ماں اپنے بچوں کے پالتی ہے، باپ پالتا ہے، سماج میں بھی پنچیتی بیٹھاتے ہیں، پنچ بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کو یہ کام کر کے آؤ، نہیں تو پاؤں توڑ دیں گے، ٹانگ توڑ دیں گے۔ باپ بھی کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو کیا ہم ماں کو بھی آتنکوادی کہیں گے؟ ارے یہ اس کا طریقہ ہے پالنے کا، پوسنے کا، کہ اچھا کام کرو، غلط کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ اور یہی طریقہ ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اچھے کام کرو، اور اچھے کام کرنے کے یعنی مطلب زنا ہے، شراب خوری ہے، اس کو روکو، اور اگر اس کے روکنے میں کوئی تم کو وروध کرے تو اسی کو کافر کہتے ہیں، جو اچھے بات کو نہ مانے اسی کو کافر کہتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے۔ کافر ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کافر تھے۔ کافر کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ انکار کرتے تھے اچھے باتوں کا، جس باتوں کے خاطر اس دنیا کو قائم کیا گیا ہے، جس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ایز اے مسلم آسان لفظوں میں سمجھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور اس میں سے 26 آیت کو بڑھا دیا یا غلط کیا، تو جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چپ رہے؟ کبھی بھی چپ نہیں رہتے، صحابہ کرام چپ نہیں رہتے، کیونکہ سب جانتے تھے، اور اللہ کے نبی نے سب کو حریت التعبیر، بولنے کی آزادی دی تھی، پوچھنے کی آزادی دی تھی۔ جس طرح آج ہندوستان میں بولنے کی آزادی ہے، کسی کو کوئی بھی بول سکتا ہے، اسی انداز کی وسیم رضوی بول رہا ہے، اس کا حق ہے بولے۔ ہم لوگ بھی بولنے کی آزادی پر اس کو کورٹ میں جواب دیں گے۔ تو حضرت عثمان کے کام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چپ رہتے، اور تمام شیعہ اور سنی سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ لڑے تھے، حق باطل کے خاطر لڑے تھے، وہ قرآن کے خاطر کیوں نہیں لڑے کہ اس میں کم کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا، اس میں اپنے طرف سے آیت کو بڑھایا دیا گیا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے ہم لوگ حضرت امام حسین چپ رہے، کچھ نہیں بولے، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، اپنے نانا کے دین کو زیادہ سمجھتے تھے، وہ اس معاملے میں نہیں بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ غلط نہیں تھا، سب کچھ تھا، صحیح ہے۔ اور تو اس مد نظر ہم لوگوں کو ایک بات سوچنی ہے کہ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ 9/11 کے بعد
مسلمان کے کتنے ملک چلے گئے، لیکن اسلام کو ریسرچ کرنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے، اسلام کو سمجھنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو گاہے بگاہے قدرت کے طرف سے ہم لوگوں کو اشارہ ملتا ہے کہ اے لوگوں سمجھدار ہو جاؤ، یہ قرآن جو تمہارے ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اس کو کلیجے سے لگا لو، اس کو اپنے دستور حیات بنا لو، اس کے مطابق چلو، اس پر ریشمی غلاف نہ لگاؤ بلکہ پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اور اگر جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں ان کو ہر زبان میں ترجمہ ہے، اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، وارننگ دیا ہے کہ جو غلط قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اپنے خاص مذہب کے تائید کے لیے اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن جو ہمارے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا، اس کے مطابق ہم لوگ سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم کو اللہ کے طرف سے یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کو اپناؤ اپنے زندگی میں۔ ہر زبان میں ترجمہ ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو کے شکل میں بھی ترجمہ ہے اور آڈیو کی بھی شکل میں ترجمہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہوتا ہے ہمارے درمیان میں تو اس پر ٹی وی ڈیبیٹ چالو ہو جاتا ہے، ٹی وی پر بات چیت، اور ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ چینل ایسے ہیں جو صرف ہندو مسلمان کے درمیان نفرت پھیلانے کی کام کرتا ہے اور کسی خاص پارٹی کے لیے وہ اپنا لائے عمل تیار کرتا ہے، اسی پر کام کرتا ہے۔ اس پر ہمارے کچھ علماء کرام چلے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، داڑھی بھی ماشاءاللہ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں۔ ہم کو تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ لوگ پیسہ بھی لیتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ لوگ عوام کے سامنے میں اسلام کی صورت بگاڑنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں پیسہ سے۔ مثلا ایک مسلمان لڑکی نے گیتا کو یاد کر لیا، اس کو ان لوگوں نے ٹی وی پہ لے آیا اور اسے گیتا پڑھوایا۔ اب یہ مولانا لوگ حرام حلال حرام حلال پر بحث کرتے ہیں، گیتا یاد کر لیا تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی مسئلہ میں ہی نہیں، دیگر تمام مسئلے میں ٹی وی ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں اور گالی گلوچ چلم چلا کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ لوگ آتنکواد ہیں، یہ علماء کرام سازش کے تحت چند پیسوں کے خاطر ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، علماء کرام بچیں اس سے آپ، اور وہ لوگ جو ان کے گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سماج میں ہے، ان لوگوں کو روکے ٹی وی ڈیبیٹ پہ جانے کے لیے۔ ٹی وی ڈیبیٹ پر ہمارے ہندوستان کے گنگا جمنا تہذیب کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بچیں اور اس میں نہ جائیں۔ اب آئیے کہ قرآن کو کس طرح لکھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے تو اس وقت دنیا اتنا ترقی نہیں کیا تھا، کاغذ قلم نہیں تھے۔ لوگ جیسا جیسا اللہ کے نبی نے جبریل سے قرآن نازل ہوا ویسے ویسے لوگوں کو کہا لکھو، تو کوئی چمڑے پر لکھا، کوئی کسی دوسرے چیز پر لکھا، اور سال میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے آخر تک پڑھواتے تھے، دہراتے تھے کہ تم پڑھو ہم سنتے ہیں۔ اور کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی بھی کرنے لگتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہنا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم ہیں جو آپ کے اس کے دل میں حفظ کروا دیں گے۔ اور مرنے سے پہلے جبریل علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ آئے اور ازبر سنا اور دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوا دیا، صحابہ کرام لکھ بھی لیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور میں چلے گئے دنیا سے۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، لوگوں نے مشورہ کیا کہ ادھر ادھر ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ صحابہ کرام نزدیک سے حضور سے تھے، حضور نے بتایا تھا کہ اس آیت کو اس کے پیچھے، اس آیت کو اس کے آگے بتایا، تو صحابہ کرام سے کو اس کے انداز سے جمع کر دیا۔ اور جب سب آدمی متفق ہو گئے جمع کر کے، تو حضرت ابوبکر نے اس قرآن کو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کے پاس رکھوا دیا۔ حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک زیادہ بڑا ہو گیا،
پھیل گیا، لوگ بہت سارے اسلام میں داخل ہو گئے، اور صحابہ کرام بھی جنگ میں چلے گئے تھے، جن کو جو آیتیں آتی تو وہ لکھ کر کے وہاں پڑھنے لگے، تو ان میں تھوڑا ادھر ادھر ہونے لگا۔ اور حضرت عثمان کے نزدیک صحابہ کرام نے یہ مسئلہ رکھا کہ لوگ زیادہ پھیل گئے ہیں، بہت جگہ قرآن بھی نہیں ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی حفاظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی ردہ جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ حفظ کرتے تھے قرآن کو۔ ردہ کے جنگ میں صرف 70 حافظ شہید ہو گئے تھے، تو وہ لوگ بھی حفظ کرتے تھے اور عمل کرتے تھے سینے میں۔ عرب مشہور ہے زبانی یاد کرنے میں، اور حدیث میں جائیے گا آپ تو راوی کو سب سے بہترین طریقہ ہے ثقہ ہونے کا کہ اس کا حفظ مضبوط ہے، یعنی ذاکرہ یاد کرنے کا۔ تو حضرت عثمان کو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ ضرورت ہے قرآن کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو قرآن نازل ہوا تھا، جس کو حضرت ابوبکر نے جمع کر کے حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ کے پاس رکھا تھا، اس سے لے کر کے اسی طباعت کو، اسی ایک اصل کو دوسرے میں نقل کرنے لگے، چھاپنے لگے اور دنیا میں بھیجنے لگے، اور جو دیگر جہاں جہاں بھی کچھ کاچ تھا کہ گڑبڑی نہ ہو، یہ اس کو جلا دیا۔ مختصر بات یہی ہے، اور دنیا اس کو الٹا سیدھا کہتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں وقت ملا ہے کہ اس قرآن کو اپنائیں، اور جتنے لوگ غلط اور اپنے مذہب کی تائید میں جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں، اسلام کے طرف لوٹ آئیں، اسلام کو سمجھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس قرآن کو رسمن نہ بنا لیں کہ موت ہوت پر پڑھتے ہیں یا کوئی موقع تب پڑھتے ہیں۔ روز ایک صفحہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، ہر زبان میں ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں کو صحیح سمجھ دے گا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو لوگوں کے دلوں میں اس دین کے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے مشکلات اور پریشانی سے بچا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، آج آپ کے بندے، آپ کے ماننے والے کو آزمایا جا رہا ہے، آج اس آزمائش میں تو کامیاب کر، اور ہر طرح کے پریشانی سے بچا۔ ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ہم لوگوں کے بیماریوں کو تو شفاء کامل عطا فرما، ہم لوگوں کے جو گزر چکے ہیں پہلے ان کی بخشش فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔